موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے، کہہ کر گئے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ 10 دنوں کا اضافہ ہو گیا۔ جب ایک دن گزر گیا، 31واں دن آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے، 32واں دن آیا، تشریف نہ لائے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ سامری ایک شخص تھا، سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جو فرعونیوں کے زیورات تمہارے پاس ہیں وہ زیورات مجھے دے دو، میں ان زیورات کو ضائع نہیں کروں گا، اس سے ایک کام کی چیز بنا دوں گا، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آ کر یہ زیورات تم سے لے لیں گے اور اسے جلا دیں گے، کیونکہ آپ کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ مال غنیمت استعمال نہیں کیا جا سکتا، مال غنیمت کو آگ لگانے کا حکم تھا۔ تو اس نے کہا کہ مال غنیمت ہے، یہ تم نے فرعونیوں سے لیے ہیں، اور اس کا طریقہ تم نے یہ اختیار کیا تھا کہ تمہیں پتا تھا کہ اب 1-2 دن کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو تمہاری عورتوں نے فرعونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں ذرا زیورات پہننے کے لیے عاریتن دیجیے، تو عاریتن تم نے پہننے کے تمہاری عورتوں نے زیورات لیے، اور پھر فرعونی تو غرق ہو گئے، یہ زیورات تمہارے پاس ہیں، تو یہ مال غنیمت ہے، تم مجھے دے دو، میں تمہیں کام کی چیز بنا دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ یہ ہمارے کام کی تو چیز ہے نہیں، ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام کو دینے ہیں اور وہ ان زیورات کو جلا دیں گے، چلو اسے دے دیتے ہیں، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ تو لوگوں نے وہ سارے زیورات دیے، اس نے وہ سنار تھا، اس نے سونے کو پگھلایا اور پگھلا کر اس نے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا بنانے کے بعد اس نے کیا کیا، تو اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس بچڑے کے اندر اس نے ایسے سوراخ کیے تھے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو بچڑے جیسی آواز نکلتی تھی، اور دوسری جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ اس سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کو دیکھا تھا۔ جب حضرت جبریل فرعون کو غرق کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ گھوڑی جہاں پر قدم رکھتی تھی وہاں پر گھاس اگاتی تھی، تو اس نے اس قدم کی جگہ کی مٹی لی اور وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، تو یہ بچڑا جو ہے یہ زندہ ہو گیا اور گائے کی آواز نکالنے لگا۔ اس طرح یہ 2 روایتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے ہوئے ابھی صرف چند ہی دن ہوئے ہیں، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ سامری نے کہا دیکھو یہ بچڑا جو ہے تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تاخیر اس لیے ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں گئے تھے، ان کو خدا نہیں مل رہا، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیسے ملے گا، خدا تو یہاں پر ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ رہے۔ پوری کی پوری قوم سوائے چند لوگوں کے بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ ایک طرف تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا حال ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی شان ہے کہ تقریباً 1400 برس گزر گئے حضور کے پردہ فرمانے کے باوجود، لیکن آج بھی امت مسلمہ پوجا پاٹ سے، کسی بچڑے کو، کسی بت کو خدا الہ معبود ماننے سے الحمدللہ محفوظ ہے۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے خبر دی تھی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو یہ اس خبر کا معجزہ ہے۔ ہر برائی اس امت میں عام ہو گئی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی برائی، لیکن الحمدللہ شرک سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی خبر دی کہ اب شیطان میری امت سے شرک کرانے سے مایوس ہو چکا ہے، اب وہ بت پرستی شرک نہیں کروا سکتا، ہاں تمہیں ایک دوسرے سے لڑائے گا اور تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ سورہ اعراف کے 28ویں رکوع کا آغاز ہے اور 9ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، حلی زیورات، اجلن ایک بچڑا، جسدن بے جان، لہو خوار، گائے کی طرح آواز کرتا تھا۔ الم یرو،
کیا انہوں نے نہ دیکھا انہ لا یکلمہم، وہ بچڑا ان سے باتیں نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور انہیں راستہ بھی نہیں بتا سکتا. صرف بچڑے کی آواز نکل رہی ہے، اس بات کو دیکھ کر ان نادانوں نے اسے خدا سمجھ لیا. اتخذوہ، انہوں نے اسے خدا بنا لیا. وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب انہیں افسوس ہوا، سقط فی ایدیہم یعنی افسوس ہوا، ورأوا انہم قد ضلوا، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے، یعنی یہ کام تو انہوں نے کر لیا، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہوں گے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا جلال اور ان کا روب و دبدبہ ایسا ہے کہ وہ جب جلال فرمائیں گے تو ہم تاب نہیں لا سکیں گے. تو اب انہیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے اتنی بڑی نادانی کی. اس افسوس کی وجہ یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ مشرک ہو جائے تو وہ واجب القتل ہے. وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اسے قتل کر دیا جائے گا. اگر توبہ کرے گا تو جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن دنیا کے اندر اسے قتل کیا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی شرک کرنے کی جرت نہ کرے. یہ ان کی شریعت میں حکم تھا، اور یہ حکم انہیں پتا تھا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو یہ سزا ہمیں ملنی ہے. قالوا، وہ بولے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خبر دی کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. اگر 100 روپے کا نقصان ہو جائے، 1000 روپے کا نقصان ہو جائے، 10,000 روپے کا نقصان ہو جائے، تو جتنا بڑا نقصان ہوگا اتنا افسوس زیادہ ہوگا. اگر 1,00,000 روپے کا نقصان ہوگا تو زیادہ افسوس ہوگا، 10 لاکھ کا نقصان ہوگا تو اور افسوس ہوگا. لیکن دنیا کی ساری دولت کا نقصان ہو جائے، اس سے بڑا نقصان ہے ایمان کی بربادی. اور بزرگان دین کا یہ انداز ہے کہ سب سے زیادہ انہیں وہ اہمیت دیتے ہیں دین کو. تو یہ بہت بڑا دینی نقصان تھا. اور ساتھ میں یہ بھی نقصان تھا کہ اب شرعی حکم کے مطابق سب کو قتل کر دیا جائے گا. تو 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 زندہ بچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی. ولما رجع موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانا، غضب کی حالت میں، غضب اور جلال کی حالت میں. یہاں لوگوں کی جو فطرت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ بالکل حرام ہے. غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن دین کے لیے دینی نقصان ہو جائے تو اس پر افسوس ہونا یہ ثواب کا باعث ہے، اس پر جلال آنا یہ ثواب کا باعث ہے. اسفاً، افسوس کرتے ہوئے آئے، اور آ کر آپ نے جلال بھرے انداز میں حضرت ہارون سے کہا، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد بہت بری جانشی کی میری، تم نے میرے بعد قوم کا خیال نہیں رکھا. قوم گمراہ کیسے ہو گئی؟ پھر آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور اس کے غضب کو تم نے دعوت دی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور آپ نے تختیاں زمین پر ڈال دیں. اب توریت لے کر آئے تھے تو جلال کی وجہ سے وہ تختیاں آپ نے زمین پر رکھ دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور آپ نے اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا. رأس سر کو کہتے ہیں، سر کو پکڑ لیا یعنی سر کے بالوں کو پکڑ لیا. یجرہ الیہ، اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. اس قدر آپ کو افسوس تھا، اس قدر. قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. یہ آپ نے ماں کا بیٹا کیوں کہا؟ کہ یہ انداز اس زمانے میں اس لیے اختیار کیا جاتا تھا اگر کوئی غصے میں ہو تو اس کا غصہ اتر جاتا تھا. ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا.
میں نے تو انہیں منع کیا لیکن انہوں نے میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، قتل کرنے کے قریب تھے، تو اس لیے میں پھر خاموش ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات تھی تو تم کوہ طور پر آ جاتے، مجھے آ کر بتا دیتے. تو حضرت ہارون نے کہا کہ اگر میں قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس وقت بھی ناراض ہوتے اور مجھ سے کہتے کہ جو شرک سے بچے ہوئے ہیں ان کو تو سنبھالنا تھا، انہیں سامری کے ہاتھوں چھوڑ کر کیوں آ گئے، وہ انہیں بھی گمراہ کر دے گا. تو جن 12,000 نے شرک نہیں کیا میں ان کے ایمان کو بچاتا رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب جو ہے وہ جو حضرت ہارون پر تھا وہ ختم ہوا. فلا تشمت بی الاعداء، تو مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسائیں، جو میرے دشمن ہیں وہ خوش ہوں گے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ ملائیں، میں ظالم نہیں ہوں. تو جنہوں نے ظلم کیا ہے آپ میرے ساتھ وہ سلوک نہ کریں کہ جو سلوک ظالموں کے ساتھ کرنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کیوں بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی کے بال پکڑ کر کھینچنا اور یہ اتنا جلال فرمانا یہ کیوں بیان کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت میں حکمتیں. تو ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو درس دینے کے لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین سے کتنا پیار کرتے ہیں. انہیں افسوس کتنا ہوا کہ آپ اپنے جلال کی وجہ سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے اپنے جلال کا اس طرح اظہار کیا اور آج ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. چاروں طرف کفر پھیلتا جا رہا ہے، بدعقیدگی پھیلتی جا رہی ہے، کوئی افسوس ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو پہلے یا رسول اللہ کہنے والے تھے، رسول اللہ کے عاشق تھے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے، کچھ صحابہ کرام کے گستاخ بن گئے، کچھ قادیانی بن گئے، کچھ گستاخ رسول بن گئے. کتنے لوگ ایسے تھے جو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، گناہوں میں پڑ گئے. ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا. اور جو لوگ اس وقت کفر سے اور بدعقیدگی سے بچے ہوئے ہیں ہم انہیں بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. جب تک انسان اچھے ماحول سے وابستہ نہیں ہوتا اور نور قرآن سے روشن نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کا درس، اس کی سیڈیاں، اس کی کیسٹیں اور اس کی دعوت خوب عام کریں تاکہ جن کے ایمان بچے ہوئے ہیں کوئی بھی ایمان کا ڈاکو انہیں گمراہ نہ کر سکے. قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پوری قوم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. تو استغفار کرنا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ گناہ ہے تبھی استغفار کر رہے ہیں. جس طرح بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ نہیں تھا تو معافی کیوں مانگے، تو نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے. رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بخش دے. حضرت ہارون کا کوئی قصور تھا؟ آپ نے تو روکا تھا، لیکن اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی سب سے زیادہ